بسم الله. فصل. وأما نهيه عن تلقي الركبان للبيع فاختلفوا في مفہوم النہی. اختلاف کے علماء نے نہی کے مفہوم میں یعنی نہی کی علت میں. مفہوم سے مراد کیا ہے؟ علت. کس نہی کی علت کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ اس سے مقصود کیا ہے؟ اہل الاسواق. اس سے مقصود بازار والے ہیں، مارکیٹ والے ہیں، تاکہ نہ ہو اکیلا تلقی کرنے والا سستے سامان کے ساتھ علاوہ مارکیٹ والوں کے، کہ سستے سامان سے صرف متلقی نہ فائدہ اٹھائے بلکہ اہل الاسواق مارکیٹ والے بھی فائدہ اٹھائے. تو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ بندہ مارکیٹ میں آ کے بیچے تاکہ فائدہ سب کو ہو. ورعا اور امام مالک کا خیال یہ ہے کہ جائز نہیں ہے کہ کوئی ایک سامان خریدے حتیٰ کہ مارکیٹ میں آ جائے، ٹھیک ہے نا، منڈی میں آ جائے. یہ اس وقت ہے اذا کان تلقی قریبا، جب تلقی کیا ہو؟ قریب ہو. یعنی کوئی آدمی تلقی قریب کرتا ہے، یعنی مارکیٹ کے قریب پہنچنے والا تھا آدمی، جیسے یہاں سے مثال لے لے کے کھوکھا اسٹاپ تک یا چاندی کوٹ تک آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اس نے وہاں سے اسے کہا کہ تو آگے کیا جائے گا، سامان مجھے دے دے، سمجھ رہی کہ نہیں، اور اپنے پیسے لے اور تو جا. تو امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر وہ اتنا قریب آ چکا ہے تو پھر اس کی سامان لینا ٹھیک نہیں ہے. جو کھوکے اسٹاپ تک آ چکا ہے یا چاندی کوٹ تک، تو وال بٹن پہنچنے میں کیا دیر لگے گی اس کو، ٹھیک ہے نا. ہاں ان کان بعیدن، اگر سامان لے کر آنے والا دور ہے، وہ لاہور سے چلا تھا، اب شیخو کو پورا بھی نہیں پہنچا، پیچھے پھرتا تھا اور یہ پہنچ گیا ہے، سمجھے کہ نہیں، راستے میں، تو فلا باس بھی، پھر کوئی حرج نہیں ہے. بات سمجھے کہ نہیں. اور قرب کی حد کیا ہے مال کی مذہب میں؟ وہ کہتے تقریباً 6 میل، اندازہ ہے 6 میل، کہ اگر کوئی سامان لے کر آنے والا، قافلے پر سامان لے کے آنے والا منڈی سے 6 میل دور کے فاصلے پر ہے تو اب تلقی ممنوع ہے. لیکن اگر 6 میل سے زیادہ فاصلے پر ہے اور کوئی اس سے مل کر سامان لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور امام مالک یہ بھی سمجھتے اذا واقع، لیکن اگر کسی نے 6 میل کے فاصلے پر تلقی کر لی ہے، جائزہ جائز ہو جائے گا، لیکن وہ شریک کرے مشتری اہل الاسواق کو اس سامان میں، ایسا سامان جو اس لائق ہے کہ جس کی مارکیٹ میں ہونا چاہیے. تو یہ ہے کہ اس نے تلقی کر لی ہے تو مارکیٹ میں آ کے مہنگے داموں نہ بیچے، اپنا تھوڑا سا ریٹ لے کر بیچ دے تاکہ اہل الاسواق کو بھی اس سے فائدہ ہو جائے. امام مالک کے نزدیک علت کیا بنی کہ تلقی رکبان سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ تاکہ اہل الاسواق کو، مارکیٹ والوں کو بھی فائدہ ہو. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں نہی سے مقصود کیا ہے؟ وہ ہے، یہ ہے بائع کی وجہ سے، تاکہ متلقی اس سے غم نہ کرے. اس نہی کی علت یہ ہے کہ تاکہ بیچنے والے کو خسارہ نہ ہو، کہ اس کو اس طرح وہ مارکیٹ کے ریٹ کا پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو بائع ہے وہ شہر کے نرخ سے بے خبر ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اگر بائع کو شہر کے نرخ کا پتہ ہے، بائع کو شہر کے نرخ کا پتہ ہے اور پھر کوئی تلقی کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ممانعت والی علت نہیں پائی گئی. وکان یقول، اور امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اذا واقع، اگر یہ تلقی ہو گئی ہے، یعنی کسی نے یہ عمل کر لیا ہے، تو رب الصلات بالخیار، تو سامان والے کو، بائع کو اختیار ہے، چاہے تو بیع کو نافذ کرے یا رد کر دے.
تو ابن رشد کہتے ہیں کہ شافعی کا جو موقف ہے نا، یہی نص ہے حدیث ابی ہریرہ میں جو ثابت ہے رسول اللہ سے، کہ آپ نے بھی یہی کہا ہے لا تتلقوا الجلب فمن تلقى منه شيئا فاشتراه فصاحبه بالخيار اذا اتى السوق، خرجه مسلم۔ تو ابن رشد کہہ رہے ہیں کہ امام شافعی والی علت کیا ہے، درست ہے۔ حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ نے جو علت نکالی ہے وہ علت کیا ہے، درست ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ والی وہ اوفق للناس نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ، نہی عن بیع الحاضر للبادی۔ ادھر دیکھیے، عموماً اس کے سمجھنے میں طلباء کو جو ہے نا وہ نہیں صحیح سمجھ پاتے۔ بادی سے مراد باہر سے آنے والا بدوی، یہ جو بادی کی قید ہے یہ ہے نا، یہ خرج مخرج الغالب ہے، کہ اس وقت بادی ہی باہر سے سامان لے کے شہر میں آتا تھا، تو ورنہ یہ بات صرف بادی کے ساتھ نہیں ہے۔ اس حدیث کا اصل منشا یہ ہے کہ کسی ایک منڈی کے اندر باہر سے کوئی سامان لے کے آتا ہے، چاہے وہ اسی علاقے کا بادی وہ سامان باہر سے لے کے آتا ہے یا دوسرے شہر سے کوئی لے کے آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر وار بٹن کی منڈی ہے، اب شیخو پورہ سے کوئی سامان لے کر آتا ہے کہ میں نے وار بٹن کی منڈی میں بیچنا ہے، بات سمجھ رہی کہ تو یہ بھی بیع الحاضر للبادی کے اندر آئے گا۔ اور یہ آج کل یہ عام ہوتا ہے، سمجھ رہی کہ مثال کے طور پر عام بنتا پکتا وہ جناب کیا کہیں وہ مظفر گڑھ کے اندر جنوبی پنجاب کے اندر، وہاں سے ٹرک لوڈ ہو کے آتا ہے کہاں پہ، لاہور کی منڈی کے اندر، ملتان کی منڈی کے اندر یا شیخو پورہ کی منڈی کے اندر، بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو یہ سارے کیا ہے، بادی ہی کے حکم میں ہے، یہ سارے کیا ہیں، بادی کے حکم میں ہے۔ تو شریعت نے کیا ہے، بیع الحاضر للبادی، شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اس طرح ایک منڈی کے اندر باہر سے کوئی سامان لے کر آ رہا ہے تو شریعت کہتے ہے کہ باہر سے جو لے کے آ رہا ہے وہ خود سامان فروخت کرے، مقامی منڈی والا ایجنٹ جو ہے نا وہ سامان اس کا فروخت نہ کرے۔ کیوں؟ جو باہر سے لے کے آ رہا ہے تو صاف ظاہر ہے اس نے وہاں زیادہ قیام تو نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، تو اس نے تھوڑے دن قیام کرنا ہے کہ سامان بیچنا ہے، اس نے واپس جانا ہے۔ اب جو ملتان سے سامان لے کر یہاں شیخو پورہ کے اندر آیا ہے تو اس نے یہاں کوئی قیام تھوڑا کرنا ہے، سامان بیچے گا اور جائے گا، سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو شریعت کیا کہتی ہے کہ اب وہ جو آیا، اب وہ مقامی وہ شہری مارکیٹ کا جو ایجنٹ ہے، آڑتی، وہ اگر یوں کرے کہ اسے کہے کہ تو سامان مجھے دے، میں سامان کو سٹور کرتا ہوں، سمجھ رہے کہ نہیں، پھر اس کو مہنگے داموں فروخت کروں گا، اس طرح جو ہے نا تجھے بھی فائدہ ہو جائے گا مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا، تو مقامی آڑتی کا یہ طرز عمل کیا ہے، غلط ہے، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ کیوں؟ علت کیا بیان کی گئی ہے، ذر الناس یرزق اللہ بعض من بعض، یدع الناس یرزق اللہ، لوگوں کو چھوڑ اللہ بعض کو بعض سے روزی دیتا ہے، تو باہر سے لے کے آ رہا ہے، اس نے جانا بھی ہے تو وہ اپنا سامان فروخت کرے گا، جو اس کو مناسب لگے گا بیچے گا اور کھائے گا، بات سمجھ نہیں کی۔ لیکن اب جو صورتحال ہے نا، اب صورتحال یہ ہے کہ اب وہ چاہے باہر سے آتا ہے تو ریٹ کا اس کو وہی پتہ ہوتا ہے، اب صورتحال بدل گئی ہے، بات سمجھ، اب وہ خود بیچے گا تو اسی ریٹ کے اندر جائے گی، مقامی آڑتی بیچے گا تو بھی اسی ریٹ کے اندر جائے گا، اس لیے وہ والی علت اب نہیں پائی جا رہی، اس لیے اب مقامی آڑتی جو ہے نا، سمجھے کہ نہیں، وہ باہر والے کا سامان اگر فروخت کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بات کی سمجھ رہی کہ نہیں؟ کیوں؟ ممانت والی جو علت ہے وہ علت یہاں پر نہیں پائی جا رہی۔ ہاں اگر یہ اس کو سٹور کرتا ہے، احتکار کرتا ہے، سمجھ رہی کہ نہیں، اور بعد کے اندر اس کو بیچتا ہے مہنگے داموں اس نیت کے ساتھ، پھر اس کا کام غلط ہے۔ تو اب دیکھو وہاں سے اگر عام چلتا ہے، ملتان سے چلتا ہے اور یہاں تک پہنچتا ہے تو پیٹی کا جو ریٹ وہاں ملتان کے اندر ہے وہی پیٹی کا ریٹ یہاں پر بھی ہے، بات سمجھے، جو ایک ریٹ عموماً چلتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں کیا ریٹ ہے، تو اسی سے اب وہ خود بیچے یا آڑتی کے ذریعے بیچے، بات سمجھ۔
اسی لیے اب وہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اب وہ خود نہیں آتے، وہیں سے ٹرک روانہ کر دیا ہے، فون کر دے جناب آپ کے پاس یہ مال آ رہا ہے آپ بیچ، اگر وہ بیچتا ہے تو اس میں کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ منع کی ایک خاص شکل ہے، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس شکل کے اندر دلالی منع ہے، خاص شکل کی دلالی منع ہے۔ مطلب بیو تھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی بخاری سے؟ ہر طرح کی دلالی منع نہیں ہے، ایک طرح کی دلالی منع ہے سمسار، وہ کیا ہے کہ باہر سے کوئی سامان لے کر آتا ہے، سمجھے، اور آگے وہ جو مقامی ایجنٹ ہے وہ آگے سٹور کر کے پھر آگے مہنگے داموں کو فروخت کرتا ہے۔ یہ جو دلالی کر رہا ہے یا سمسرہ آڑت کر رہا ہے یہ غلط ہے، ورنہ مطلقاً آڑت کا کاروبار کوئی ممنوع نہیں ہے، ایک خاص شکل ہے جو ممنوع ہے۔ کیوں؟ حدیث کے اندر آپ نے پڑھا ہے نا، کنّا نسمّى السماسرہ، ہمیں سماسرہ کہا جاتا تھا، تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا معاشر التجار۔ تو نبی علیہ السلام نے آڑت والے عمل کو غلط نہیں قرار دیا، ان کا نام بدلا ہے، کام کو نہیں ممنوع قرار دیا۔ اب یہ آڑت والا عمل جو ممنوع ہے یہ خاص صورت میں ممنوع ہے، بس وہ کیا ہے کہ باہر سے کوئی سامان لے کر آتا ہے اور مقامی ایجنٹ اس سے لے کر سٹور کرتا ہے، سمجھ رہی کہ نہیں، اور پھر مہنگے داموں وہ فروخت کرتا ہے۔ یہ جو دلالی کر رہا ہے نا آڑتی، یہ غلط کر رہا ہے، اس کا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ اور کچھ سمجھ لگی کہ نہیں؟ کیوں بادی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ دیہاتی جاتی، مطلب کی ہے مقامی مارکیٹ دے وچ باہروں کوئی بھی سامان لے کے آ رہے ہو، پانوں کوئی لاہوروں لے کے آ رہا ہے، پانوں کوئی ملتانوں لے کے آ رہے ہیں، شیخو پوروں سے لے کے آ رہے ہیں۔ تو حدیث میں بادی کا لفظ کیوں بولا گیا ہے؟ یہ خارج مخرج الغالب، کہ اس وقت صورت حال یہی ہوتی تھی۔ پتہ نہیں کچھ سمجھ لگی کہ نہیں لگی؟ نعمان بولے جواد بالکل کلیئر واضح ہو گیا حدیث کا مطلب۔ اب اس سے نہ تو علیہ اطلاق آرڈر کی حرمت کا استدلال کرنا وہ درست ہے، سمجھے کہ نہیں، اور نہ ہی اس شکل کے اندر وہ جو باہر سے بیٹھ کے گاڑی بھیج دیتے ہیں جناب آپ کے پاس آ رہی ہے، آپ نے گاڑی فروخت کرنی ہے، نہیں منع ہے۔ کیوں؟ اس نے پتہ ہے، اس کو بھی مارکیٹ ریٹ کا پتہ ہوتا ہے، اس کو بھی پتہ ہوتا ہے، اس نے اسی داموں میں فروخت کرنا ہوتا ہے۔ چل دیکھ، اب یہ بات اس میں نہیں ہے، میں نے خلاصہ مفہوم آپ کو حدیث کا سادہ سا سمجھایا ہے۔ وَأَمَّا نَهْيُهُ عَنْ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي، نبی علیہ السلام کا منع کرنا یہ بیع الحاضر للبادی، تو فاختلف العلماء فی معنی ذلك، ایک اور فقالکم لا یبیع اہل الحاضر لأہل البادیتی، کہ کوئی شہری دیہاتی کا کوئی سامان نہ بیچے۔ دیہاتی کا سمجھ آ رہا ہے نا کہ صرف وہ دیہاتی ہی نہیں مراد، مطلب کوئی بھی باہر سے آئے۔ قول واحد، ایک ہی قول ہے، سمجھے کہ قول واحد، کہ کوئی شہری باہر والے کا بیچ ہی نہیں سکتا، باہر والا آ کے اپنا سامان خود بیچے، یہ مطلب۔ وقت عنہ سے مراد مالک، امام مالک رحمہ اللہ سے اختلاف مروی ہے، اچھا جی حاضر بیچ تو نہیں سکتا، تو کیا حضری بدوی کے لیے خرید سکتا ہے؟ حضری بدوی کے لیے خرید سکتا ہے، مرتن اجازہ وبی قال ابن حبیب مرتن منعہ، دونوں قول ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے یہ مسئلے بڑے تفصیل کے ساتھ کتاب البیوع میں بیان کیے ہیں۔ امام مسلم کہتے ہیں خرید سکتا ہے، بات سمجھ رہی کہ نہیں، کہ ایک خاص شکل ممانعت کی ہے، سمجھ رہی کہ نہیں، باقی ساری صورتیں ٹھیک ہے، کہ حضری بدوی کے لیے شراء کر سکتا ہے، بدوی حضری کے لیے خرید سکتا ہے، بدوی حاضر کے لیے بیچ سکتا ہے۔ اچھا، وقت قیل عنہ، یہ قول یہ بھی ہے کہ نہیں ہے جائز کہ بیچے اہل القریٰ، قریٰ والے، اہل العمود، خیمے والوں کے لیے جو منتقل ہونے والے ہیں، خیمے والوں کے لیے جو کیا ہے منتقل، اور جسے خانہ بدوش کہتے ہیں نا، اہل خانہ بدوش، جنہوں نے گھر اپنا گویا کہ اپنے کندھوں پہ رکھا ہوا ہے، خانہ بدوش،
گھر کندھوں پہ رکھا ہوا ہے. تو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عمود منتقل کرنے والے. اور ڈنڈے ڈنڈے آج اتنے لا لیا خیمہ، پھر وہ ڈنڈے چکے تھے، پھر جناب اتنے لا لیا خیمہ. مراد کیا ہے؟ بدوی. مراد کیا ہے؟ بدوی. تو اہل العمود کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ خیمے وہ عمود کے اوپر ہی کھڑے کرتے ہیں نا، خانہ بدوش. یہ بات امام مالک وبمثل قول مالک قال الشافعی والاوزاعی. اب حنیفہ صاحب کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کہ بیع کر سکتا ہے حاضر بادی کے لیے اور نرخ اس کو بتا دے. حاضر بادی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ بیع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو امام مالک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل کیا ہے؟ وہی الدین النصیحہ. آگے عموم سے استدلال کرتے ہیں، لیکن نص ظاہر پر مقدم. اچھا. وکریہ مالک، امام مالک نے ناپسند سمجھا ہے کہ بتلائے حاضر بادی کو نرخ. وہ حضری جو ہے نا بادی کو نرخ بھی نہ بتائے. کیوں؟ اگر وہ نرخ بتا دیا تو پھر وہ فائدہ کیا رہا کہ بادی خود اپنا سامان بیچے. شریعت نے جو کہا ہے باہر والا خود سامان بیچے، مقصد کیا تھا؟ اہل الاسواق کے ساتھ نرمی. اب حضری اس کے کان میں پھونک مار دے ہوئے ریٹ اج کری نہ اے میں چل رہا ہے، اب پھر بادی بیچتا ہے اسی ریٹ کے اوپر، تو اہل الاسواق کو تو کوئی فائدہ نہ ہوا. تو اس لیے حضری کا بادی کے کان میں یہ پھونک مارنا بھی کیا ہے؟ غلط. کیونکہ وہ پھر فائدہ نہ رہا اس ممانت کا نا. بات تو ٹھیک ہے. اچھا. وَأَجَازَهُ الْأَوْزَاعِي والذین منعوا، جو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کا اتفاق ہے کہ اس نائی سے مقصود کیا ہے؟ اہل الحضر کے ساتھ نرمی برتنا. کیونکہ چیزیں اہل البادیہ کے ہاں وہ زیادہ وافر ہوتی ہیں بنسبت اہل الحاضرہ کے، اور یہ چیزیں سستی بھی ہوتی ہیں. بلکہ اس طرح کی کئی چیزیں تو اکثر ان کے ہاں فری میں ہوتی ہیں بغیر کسی قیمت کے. اتنے تو تسی ایک گھنٹہ لوگوں کے تو شہر میں وہ تو فری نہیں لبنا. یہ پنڈ وچ ماشاءاللہ چلے جاؤ گے تو آپ پٹ لے کوئی گل نہیں. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ ای بغیر سامان فکأن امرؤ، گویا کہ انہوں نے کیا دیکھا ہے کہ مکروہ ہے کہ خیر خواہی کرے حضری بدوی کے لیے، تو حضری بدوی کے لیے خیر خواہی نہ کرے. اور یہ بات ٹھیک ہے، یہ ساری تقریر کیا ہے؟ درست ہے. کہتے لیکن یہ بات مخالف ہے اس قول کے الدین النصیحہ کے. بھئی الدین النصیحہ وہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایسی خیر خواہی، ایک ہے فرد کی خیر خواہی، ایک ہے پورے اہل علاقہ کی خیر خواہی. تو اہل علاقہ کی خیر خواہی فرد کی خیر خواہی پر مقدم ہے. بات سمجھے کہ اب حضری بدوی کے کان میں پھونک مارے ہو تو اتنے میں فروخت کرنا ہے، اس کی تو خیر خواہی کر رہا ہے، تو پورے اہل علاقہ کو ٹیکہ لگوا رہا ہے. یہ کون سی خیر خواہی ہوئی؟ اس لیے یہ مقاصد جب باہم متعارض ہوں تو پھر دیکھا جاتا ہے ایک جانب فرد کی مصلحت ہے، ایک جانب معاشرے کی مصلحت ہے. تو معاشرتی مصلحت فرد کی مصلحت پر کیا ہوتی ہے؟ مقدم ہوتی ہے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اچھا ادھر دیکھیں. اب تلقی الجلب کے اندر تلقی الجلب ایک آدمی نے کر لیا ہے، تو حدیث جو ہے نا وہ بائع کو اختیار دیتی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ وہاں ایک جانب وہاں فرد کی مصلحت، فرد کی دونوں جانب فرد افراد کی مصلحت ہے. ایک بائع کی مصلحت ہے اور ایک متلقی کی مصلحت ہے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ وہاں پر کیا ہے؟ متلقی نے بائع کو ٹیکہ لگایا، تلقی کر کے بائع کو ٹیکہ لگایا. تو یہاں پہ کیا ہوا؟ بائع بھی اکیلا ہے اور ادھر متلقی کو اگر فائدہ ہوتا ہے یہاں بھی اکیلا اس کو ہوتا ہے. یہاں دونوں جانب کیا ہے؟ ادھر بھی فرد ادھر بھی فرد. اس لیے اشارے نے یہاں کیا کہا اشارے نے کہ یہ
جو بائے اب مارکیٹ کے اندر آتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے میں نے تو سستے بیچ دی ہے، تو شارع نے اس کو اختیار دے کہ تو واپس لے سکتا ہے۔ لیکن یہاں نہیں، کیوں؟ یہاں معاشرتی مصلحت فرد کی مصلحت پر مقدم ہے۔ اس کی بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس دفعہ ان کو پڑھائیے نا کتاب البیوع، چھٹی والوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھائی تھی، سمجھ نہیں کہ نہیں؟ اور اس میں یہ ساری چیزیں آئی تھی، بات سمجھ نہیں کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب گئے ہوئے تھے تو جتنی دیر بہرحال پڑھائی ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ۔ تو آج اس کے اندر اور بھی بڑی اچھی خاصی تفصیل ہے، متلقی کے اندر بھی اور اس کے اندر بھی۔ بہرحال اگر دیکھنا چاہے تو ساتھیوں نے لکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تعارف سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ الدین النصیحہ کہ یہ بات معارض ہے۔ یہ دو سوال بڑے اہم ہیں کہ ادھر بیع الحاضر للبادی میں شارع نے کس کے فائدے کو ملحوظ رکھا ہے؟ معاشرتی فائدے کو، اور تلقی الجنب والے کے اندر چونکہ یہ بات نہیں تھی اس لیے وہاں اس کو خیار کیا ہے۔ ورنہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ادھر بائے کو ٹیکہ لگا ہے تو شارع نے اس کو خیار دیا ہے، یہاں پہ بادی کو ٹیکہ لگ رہا ہے تو شارع کہتے کوئی گل نہیں۔ سوال سمجھ آیا کہ نہیں؟ یہاں شارع کہتا ہے کوئی بات نہیں، کیوں؟ ذر الناس یرزق اللہ بعضهم من بعض، کہتے وہ بہذا، اسی سے استدلال کیا ہے اس کے جواز میں، یعنی بیع الحاضر للبادی کی جواز بھی ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے۔ جمہور کی دلیل کیا ہے؟ تو یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے، آپ کو بتا دیا۔ اچھا جی، جمہور کی دلیل کی حدیث جابر جو مسلم ابو داؤد میں قال قال رسول اللہ یبیع حاضر لباد، بیع نہ کرے، کیوں؟ علت کیا ہے؟ یہ ذر الناس یرزق اللہ بعضهم من بعض، یہ علت ہے۔ یہ کیا ہے؟ علت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تب منع ہے جب بادی کو، باہر سے آنے والے کو مقامی نرخ کا پتہ نہیں ہے، لیکن جب مقامی نرخ کا اس کو پتہ ہے اور وہ ایجنٹ بھی اسی نرخ کے اوپر بیچ رہا ہے تو پھر یہ علت نہیں پائے گی۔ جب علت نہیں پائی گئی تو پھر یہ باہر سے آ کے خود فروخت کرے تب بھی ٹھیک ہے، مقامی ایجنٹ اس کا مال بیچتا ہے تب بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور کوئی گال سمجھ لگی کہ نہیں؟ عبداللہ سمجھے کہ نہیں؟ علت کیا ہے؟ یہ ذر الناس یرزق اللہ بعضهم من بعض، یرزق اللہ امر کی جواب میں ہے نا، مضارع مجزوم، تو یرزق اللہ۔ لیکن کہتے ہیں حاضی زیادت انفرد بها ابو داؤد فیما احسب، یہ بات ٹھیک نہیں ہے بلکہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ والاشبہ، لگتی بات ہی ہے، دل لگتی بات یہ ہے، ابن رشد کا رجحان ذرا ابو حنیفہ کے موقف کی طرف ہے یہاں پہ، کہ یہ جو ممانعت کی علت ہے یہ کیوں ہے؟ من باب غبن البدوی، بدوی کے غبن کے قبیل سے۔ بدوی کے غبن کے کیا مطلب؟ یعنی یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں نا، دین النصیحہ کا تقاضا کیا ہے کہ حاضر بادی کا سامان بیچ سکتا ہے، حاضر بادی کا سامان بیچ سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اشبہ یہ ہے، یہ من باب غبن البدوی، کہ بدوی کو غبن نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ لأنہ یرید، وہ آئے گا اور شیر کا شیر مجہول ہے اس کے ہاں، سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو اس کو پتہ نہیں ہے، اس طرح بدوی کے ساتھ غبن ہو سکتا ہے، تو بدوی کو غبن سے بچانے کے لیے حاضر بادی کے لیے بیع کر سکتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں الا ان تثبت حاضر زیادہ، الا یہ کہ یہ اضافہ ثابت ہو تو پھر ابو حنیفہ کی بات ٹھیک نہیں ہے۔ کون سا اضافہ؟ ذر الناس یرزق اللہ بعضهم من بعض، یہ اضافہ، اور یہ اضافہ ثابت ہے، اور یہ اضافہ کیا ہے؟ ثابت ہے۔ اس لیے ابو حنیفہ رحمہ اللہ والا من نقطہ نظر یہ درست نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں وَيَكُونُ، ابو حنیفہ رحمہ اللہ والا جو فتویٰ ہے نا، ادھر دیکھیں، اب یہ وہی بات کریں، تلقی الجنب میں کیوں منع ہے؟ کہ بائع کو نقصان نہ ہو۔ تلقی الجنب میں ممانعت کیوں ہے؟ کہ بائع کو نقصان نہ ہو۔ تو لا یبیع حاضر لباد کے اندر یہ منع ہے، کیوں؟ یہ منع اس لیے کہ سامان والے کو نقصان نہ ہو۔
گویا کہ ابن رشد کیا کہتے ہیں، دونوں کے اندر علت کیا ہے؟ ایک ہے. دونوں میں علت کیا ہے؟ ایک ہے. بات سمجھے؟ لیکن آپ کو پتا ہے نہیں، دونوں میں علت ایک نہیں ہے، دونوں کی علت میں کیا ہے؟ فرق ہے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ پہلی کے اندر علت یہ ہے تلقی الجلب میں کہ بائع کو نقصان نہ ہو. دوسری کے اندر علت یہ ہے کہ اہل الاسواق یا اہل الحضر کو فائدہ ہو. اور اس کی دلیل ضرور الناس یرزق اللہ بعضهم من بعض ہے. تو ابن رشد کہتے ہیں کہ یہ ابو حنیفہ والی بات زیادہ بہتر ہے. اگر وہ بات کرے تو ہوگا حدیث کا معنی، یعنی لا یبیع حاضر لبادر کا معنی وہی معنی ہے جو نہی عن تلقی الرکبان ہے. پھر دونوں کے اندر علت ایک بن جائے گی. پھر دونوں کے اندر علت کیا بنے گی؟ ایک بنے گی. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ جیسے کہ امام شافعی نے تفسیر کی ہے اور صحیح حدیث کے اندر بھی آیا ہے. اختلاف یہ ہے اذا وقع، اگر ایسی بیع ہو گئی ہے، بیع الحاضر للبادی ہو گیا ہے تو حکم کیا ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں اذا وقع فقط تم وجاز البیع، بیع جائز ہے. کیوں؟ نبی علیہ السلام کا فرمان تھا الناس یرزق اللہ بعضهم من بعض. تو اس طرح چلو بعضهم من بعض، لیکن یہ بات غلط ہے. کیوں؟ بعضهم من بعض سے مراد شارع کا کیا ہے؟ مقامی لوگ ہیں، نہ کہ بدوی مراد ہے. تو اس معنی میں اصحاب مالک ذرا مختلف ہے. بعض کہتے ہیں یفسخ، بیع فسخ کی جائے گی، اور بعض کہتے ہیں فسخ نہیں کی جائے گی. تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ بیع کو فسخ کیا جائے گا، بیع کو فسخ کیا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر نقصان معاشرے کا ہے، مجتمع کا ہے، افراد کا ہے. تو معاشرتی مصلحت فرد کی مصلحت پر کیا ہے؟ مقدم ہے. بات کو سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن تلقی رکبان کے اندر جو ہے نا بیع ہو جاتی ہے تو اسے حق خیار ہوگا. اسے کیا ہوگا؟ حق خیار ہوگا. کیوں؟ وہاں فرد کی مصلحت کا مقابلہ فرد کی مصلحت کے ساتھ ہے.